آج ہمارے معاشرے میں سے والدین کا احترام بالکل ختم ہو چکا ہے۔ والدین کے ساتھ نہ محبت کا معاملہ ہے، نہ ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے وقت ہے۔ بے احترامی پر بے احترامی نوجوان کرتے چلے جا رہے ہیں والدین کی۔ اگر ماں باپ کی عزت نہیں کرو گے، اللہ ذلیل کر دیں گے دنیا کے اندر۔ چند گناہ ہیں، ان گناہوں میں سے ایک گناہ ایسا ہے کہ نقد اس کی سزا دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ چند گناہ ہیں کہ ان کی سزا دنیا کے اندر نقد ملتی ہے۔ اس میں سے ایک گناہ والدین کو ستانا ہے، والدین کو تکلیف دینا ہے۔ کہ جو اولاد والدین کو تکلیف دیتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے اندر بھی سزا دیتے ہیں اور آخرت میں بھی سزا دیتے ہیں۔ والدین کی دعائیں لو، یہ دعاؤں کے لینے کا وقت ہے۔ اپنے مستقبل کو اگر بنانا ہے، اپنا فیوچر بنانا ہے، اپنے آپ کو کامیابی کی سیڑھیوں تک لے کر جانا ہے، والدین کی رضامندی ضروری ہے، والدین کو خوش رکھنا ضروری ہے، والدین کی دعاؤں کا ہونا ضروری ہے۔ دنیا کی محنتیں اور یہ دنیا کے جاب آپ کو کامیابی تک لے کر نہیں جائیں گے جب تک والدین آپ سے خوش نہیں ہوں گے۔ والدین کو خوش کرو، ان کی دعائیں لو۔ لوگوں کی مارے مارے دعائیں لیتے گھومتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرو۔ کتنا بد نصیب ہے وہ انسان جو اپنے والدین کی خدمت کر کے تو ان سے دعا نہیں لے پاتا اور لوگوں سے کہتا پھرتا ہے میرے لیے دعا کرو، میرے لیے دعا کرو۔ والدین کی عزت کرو، وہ بہت بڑی نعمت ہیں والدین۔ اس دنیا کے اندر سب سے بڑی نعمت والدین ہیں۔ ماں باپ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہیں۔ ماں نہ ہو تو دل کو دلاسا دینے والا کوئی نہیں ہوتا، اگر باپ نہ ہو تو اس دنیا کی دوڑ میں ہمت اور بہترین مشورہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ والدین کی قدر ان سے پوچھو جن کے والدین نہیں ہیں یا اس میں سے کوئی ایک نہیں ہے۔ قیامت سے کم نہیں ہوتا وہ دن، قیامت سے کم نہیں ہوتا وہ دن جس دن ماں باپ میں سے کوئی ایک نہیں ہوتا۔ اللہ سب کے والدین کو سلامت رکھے۔ میرا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ والدین ہیں تو ان کی عزت کرے، ان کا احترام کرے، ان سے محبت کرے۔ بچپن کے ان لمحوں کو یاد کرے، بچپن کے ان پلوں کو یاد کرے کہ والدین نے کیسی ہم سے محبت کی تھی، کس طریقے سے ہمارے ساتھ وہ پیش آتے تھے، کتنا ہمارا احترام کرتے تھے، کتنا بہترین ہم سے محبت کرتے تھے، اور آج بھی محبت ہم سے وہ کرتے ہیں۔ مفت میں صرف ماں باپ کا پیار ملتا ہے، باقی ہر رشتوں کے لیے کچھ نہ کچھ قیمت چکانی پڑتی ہے۔ مفت میں تو صرف ماں باپ کا پیار ملتا ہے۔ ماں باپ کا احترام کرو، ان کی عزت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا بہت بڑا مرتبہ رکھا ہے۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ، حضرت مولانا جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ اپنے مثنوی شریف میں لکھتے ہیں کہ ماں باپ اس دنیا میں رب کا درجہ رکھتے ہیں۔ تمہارے دو رب ہیں، ایک رب رب حقیقی اور ایک رب رب مجازی۔ رب حقیقی اللہ ہیں جو سارے عالم کے پالن ہار ہیں، رب مجازی تمہارے ماں باپ ہیں جو تمہیں پیدا کرنے کا ذریعہ بنے، جو تمہیں دنیا کے اندر پالنے پوسنے کا ذریعہ بنے، تمہارے تربیت کا ذریعہ بنے۔ وہ والدین ہمارے لیے قیمتی دولت ہیں، قیمتی دولت ہیں۔ دنیا کی ساری دولتیں ہوں اور ماں باپ نہ ہوں تو یہ ساری دنیا کی دولتیں بیکار ہیں۔ کبھی دیکھو باپ کبھی پیٹھ پر سے ہاتھ بھی پھیرتے ہیں تو سکون دل میں ملتا ہے، دل میں سکون ملتا ہے۔ والدین ایک بہت بڑی نعمت ہیں، ان کی قدر کرو، ان کے ساتھ اونچی آواز سے بات نہ کرو، ان کو بڑی آنکھیں کر کے نہ دیکھو۔ قرآن میں تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو اف تک نہ کہو، اف تک نہ کہو۔ اور آج کیا کیا بچے اپنے والدین کے ساتھ کر رہے ہیں۔ میں جس مسجد میں امامت کرتا تھا وہاں پر ایک والد میرے پاس آئے
اور رونے لگے آ کر. میں نے ان سے رونے کی وجہ پوچھی لیکن وہ زارو قطار روتے جا رہے ہیں روتے جا رہے ہیں. میں نے ان سے پوچھا چچا جان بتاؤ تو صحیح کیوں رو رہے ہو؟ ان کا رونا دیکھ کر مجھے بھی رونا آ رہا تھا. وہ چچا کہنے لگے کہ مولانا کیا بتاؤں، آپ کو بہت دنوں سے کہنا چاہتا تھا کہ میرے بیٹے کو کچھ بلا کر سمجھاؤ. میرا بیٹا مجھے مارتا ہے، میرا بیٹا میرے سینے پر لات مارتا ہے، تماچا لگاتا ہے. یہ قدر ہے آج والدین کی. اتنی بے احترامی والدین کے ساتھ کہ ہاتھ تک اٹھانے لگے. کتنا بد نصیب ہے وہ انسان، کتنا بد نصیب ہے وہ انسان. سوچو، سب سے برا وقت وہ ہے، سب سے برا وقت وہ ہے اس نوجوان کے لیے، اس اولاد کے لیے، جب اس کے خود والدین اس کے غصے کی وجہ سے اسے اپنی دل کی بات کچھ کہہ نہ سکے، اپنی ضرورت کہہ نہ سکے، اسے ڈر کر رہے اور اس کے ڈر کی وجہ سے نہ اس کو کچھ نصیحت کر سکے. آج ڈر میں رکھا ہے اپنے والدین کو. یہ سب سے برا وقت ہے اس نوجوان کے لیے، وہ سب سے برا وقت ہے اس اولاد کے لیے. والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، محبت سے پیش آؤ. کیا وہ بیتے ہوئے لمحے، وہ بیتے ہوئے پل تمہیں یاد نہیں آتے کہ کس طریقے سے تم ماں کا دوپٹہ پکڑ کر پیچھے گھوما کرتے تھے اور کہتے تھے امی جان امی جان. ہر وقت تسبیح کی طرح تمہارے زبان سے امی امی نکلا کرتا تھا، اور آج وہی ماں سے دوری اختیار کر لی تم نے. وہ پل یاد نہیں آتے کہ کس طریقے سے وہ تمہیں اپنے سینے سے چمٹا لیتی، تم سے محبت کرتی، کس طریقے سے وہ رات بھر جب تم بیمار ہوتے، تم نہ سوتے تو اپنے گودی میں لے کر تمہیں سلاتی، تم سے محبت کرتی. اور آج وہی ماں سے تم نے دوری اختیار کی. وہ کیسے تمہاری باتوں کو پیار سے سنتی تھی. تم ایک بات جب بولتے تھے تو وہ سارے رشتہ داروں سے تمہاری بات سناتی کہ دیکھو میرا بیٹا کتنی میٹھی پیاری باتیں کر رہا ہے، دیکھو میرا بیٹا کتنے میٹھے الفاظوں کے ساتھ بات کر رہا ہے. اس ایک بات کو 10 بار ماں سننا چاہتی. والد بھی اسی طرح کہ اس ایک آپ کے جملے کو 10 بار سننا چاہتے، اور آپ کے سامنے والد منہ کھولتے ہیں تو آپ انہیں کہتے ہو منہ بند کرو تمہارا. کتنا بولتے ہو. وہ بچپن کے پلوں کو یاد کرو کہ کس طریقے سے والدین نے تمہارے باتوں کو، تمہارے ہونٹوں کو چوما، تمہارے باتوں کو اپنے گلے سے لگا لیا. تمہارے ان باتوں سے ان کو دنیاوی کوئی غرض نہیں تھی، کوئی لینا دینا نہیں تھا، لیکن تمہاری باتوں کو انہوں نے محبت سے قبول کیا، تمہاری باتوں کو انہوں نے محبت سے چاہا، تمہیں چاہا، تم سے محبت کی. اور آج والدین کچھ بولتے ہیں تو ان کو کہتے ہو منہ بند کرو، تمہارا بولنا اچھا نہیں لگتا. ایک ہی بات کتنی مرتبہ بولتے ہو، ایک ہی بات 10 مرتبہ کیوں بولتے ہو. آج یہ ہمارے الفاظ ہیں، کتنا دل دکھتا ہوگا ان کا. نہ ان کے پاس بیٹھتے ہو، نہ ان کے لیے وقت نکالتے ہو. ان کے لیے وقت نکالو، وہ بہت قیمتی دولت ہے. وہ ناراض ہوتے ہیں تو اللہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں. ان کے لیے وقت نکالو، ان کو وقت دو، ان کے پاس بیٹھو، ان سے میٹھی میٹھی باتیں کرو، ان کو خوش کرو. جب بات کرتے ہو تو ایسی بات کرتے ہو کہ ماں کا سینہ چیر دیا جاتا ہے، آنکھوں میں سے ماں کے آنسو نکلنے شروع ہو جاتے ہیں. کڑوی بات کر کے چلے جاتے ہو. خوشی سے ان کو مسکراؤ، ان کو دیکھو، ان کے چہرے کو دیکھو گے، ہنستے ہوئے ان کے چہرے کو دیکھو گے، مقبول حج عمرے کا ثواب ملے گا. اتنا بڑا مرتبہ رکھنے والے وہ والدین، اور ان کی تم نافرمانی کرتے ہو. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے. کوئی اولاد ایسی ہے جو ماں کو تو خوش رکھتی ہے، والد کو ناراض رکھتی ہے. چلو مان لیا کہ ماں کو راضی کر کے جنت تو مل گئی. جنت
تک تو پہنچ گئے لیکن باپ تم سے ناراض تھا تو جنت کا دروازہ کیسے کھلے گا؟ باپ کو بھی آپ کو راضی کرنا ہوگا۔ کیسے آپ والد کے بدن سے بچپن میں چمٹتے تھے، پیچھے سے آ کر ایسی گردن پکڑتے تھے، کندھے پر بیٹھتے تھے، بالوں کو پکڑ کر ہلاتے تھے، کیسے ان کے بدن کے ساتھ کھیلتے تھے، وہ آپ کی ہر غلطی معاف کرتے تھے، غلطی میں آپ کا ہاتھ ان کے منہ پر لگ جاتا، کہیں ان کے داڑھی آپ کھینچ لیتے، وہ آپ کو دیکھ کر ہنستے مسکراتے، اور آج ان کی غلطیاں ایسی تمہیں لگنے لگی کہ تم نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو دشمن بنا لیا۔ کیا بیتے ہوئے پلوں کو یاد کر کے تم ابھی بڑھاپے میں ماں باپ کے ساتھ دشمنی نبھاؤ گے؟ یہ دشمنی نبھانے والا رشتہ نہیں ہے۔ اسلام تو کہتا ہے غیروں کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرو، دشمنوں کو معاف کرو، فاعف عنہم واستغفر لہم، تم درگزر کرتے رہو، تم معاف کرتے رہو۔